یہ کہانی ہے انسان کی شروعات کی۔ یہ کہانی ہے دنیا کے پہلے انسان کی۔ یہ کہانی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ دوستو، اس کائنات میں کچھ نہیں تھا، صرف اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو حکم دیا کہ لکھ، اور قلم نے اللہ کے حکم سے لکھنا شروع کر دیا۔ قیامت تک ہونے والا سب کچھ قلم نے لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ پھر اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ہر چیز کو حقیقت بخشی۔ اللہ نے زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ فرشتے، جن، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، سب کو اس کی قدرت سے وجود ملا، لیکن ابھی انسان کا وجود نہیں تھا۔ انسان سے پہلے زمین پر جن رہتے تھے، لیکن ان میں بہت زیادہ فتنہ و فساد بڑھ گیا تھا۔ اللہ نے ان کے فساد کو ختم کرنے کے لیے فرشتوں کے ایک لشکر کو زمین پر بھیجا۔ فرشتوں نے جنوں سے جنگ کی اور ان کو پہاڑوں اور جزیروں میں دھکیل دیا، لیکن ان میں ایک جن جس کا نام عزازیل تھا، وہ بہت ہی نیک اور اللہ کا عبادت گزار تھا۔ اس نے اس جنگ میں فرشتوں کا ساتھ دیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے فرشتے عزازیل کو اپنے ساتھ آسمان پر لے گئے۔ عزازیل فرشتوں کے ساتھ جنت میں رہنے لگا۔ وقت کے ساتھ اس کا علم اور مقام بڑھتا گیا۔ پھر ایک دن اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے یہ سن کر حیران ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے فرشتے زمین پر جنات کا فساد دیکھ چکے تھے۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ، کیا تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ حالانکہ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اکٹھا کرے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کے الگ الگ حصوں سے، جیسے پہاڑوں، ریگستانوں اور میدانوں سے مٹی اکٹھا کی۔ یہ مٹی مختلف رنگوں اور خصلتوں کی تھی، لال، کالی، بھوری، نرم، سخت اور چکنی۔ اس مٹی سے اللہ نے ایک نئی مخلوق تخلیق فرمانا شروع کی۔ اس مٹی کو گوندھ کر پتلا بنایا گیا اور اس پتلے کو 40 دنوں تک ایسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے اس پتلے کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ عزازیل نے جب اس پتلے کو دیکھا اور اس کے بارے میں اسے پتا چلا تو اس کو حسد ہو گیا۔ عزازیل جب بھی اس پتلے کے پاس سے گزرتا تو وہ اسے ٹھوکر مارتا اور کہتا، اگر تجھے مجھ پر غالب کیا گیا تو میں تیری نافرمانی کروں گا، اور اگر مجھے تجھ پر غالب کیا گیا تو میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ جب پتلا کھن کھناتے ٹھیکرے کی طرح سوکھ کر پکا ہو گیا تو اللہ نے اس میں روح ڈال دی، اور اس طرح دنیا کا پہلا انسان پیدا ہوا، جس کا نام رکھا گیا آدم۔ دنیا میں قیامت تک آنے والا ہر انسان حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے، اسی لیے انسان کو آدمی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر فرشتوں سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا، ہم صرف وہ جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے، اور اس طرح ان کی فضیلت سب پر ثابت ہو گئی۔ پھر اللہ نے تمام فرشتوں اور عزازیل کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر عزازیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، آدم کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا؟ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اس نے گھمنڈ اور غرور میں کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں کیوں اسے سجدہ کروں؟ یہ اس کا تکبر تھا، اس کی نافرمانی تھی۔ اسی وقت وہ لعنت کا حقدار بن گیا۔
اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے رحمت سے دور کر دیا، اور اسی دن سے عزازیل ابلیس شیطان مردود بن گیا، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہو گیا۔ لیکن اب بھی شیطان نے اللہ سے توبہ نہیں کی، بلکہ اپنی عبادتوں کے بدلے اللہ سے مہلت مانگی۔ اس نے اللہ سے قیامت تک زندگی مانگی۔ اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ شیطان نے قسم کھائی، آدم اور اس کی اولاد کو سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا، انہیں اس راستے سے روکوں گا جس پر تیری رحمت ہوگی، اور وہ بھی میری طرح تیری نافرمانی کریں گے۔ اللہ نے فرمایا، جو تیری پیروی کرے گا اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا۔ وہاں ان کے لیے ہر نعمت، ہر آرام موجود تھا، لیکن حضرت آدم جنت کی تمام نعمتوں کے باوجود خود کو تنہا محسوس کرتے تھے۔ ایک دن اللہ نے حضرت آدم کو نیند میں ڈالا۔ اس سے پہلے نیند نہیں تھی، اور ان کی پسلی سے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا تاکہ آدم علیہ السلام کی تنہائی دور ہو جائے۔ حضرت آدم اور حوا دونوں جنت میں رہنے لگے۔ اللہ نے ان سے فرمایا، تم دونوں جنت میں آرام سے رہو، جو چاہو کھاؤ پیو، بس اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا، اور یاد رکھنا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے جنت میں موجود ایک خاص پیڑ کے پاس جانے اور اس کے پھل کھانے سے دونوں کو منع فرمایا، لیکن ابلیس جو شیطان بن چکا تھا، اس نے حضرت آدم سے دشمنی پال لی تھی۔ اس نے آدم اور حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسے ڈالے، انہیں بہکایا، لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں مانی۔ شیطان کافی دنوں تک کوشش کرتا رہا مگر ناکام رہا۔ پھر ایک دن اس نے کہا، اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور تم فرشتے بن جاؤ گے۔ اللہ نے اسی لیے تمہیں اس درخت کے پھل کھانے سے منع کیا ہے۔ اللہ کی قسم، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم اور حوا نے تو کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں تھا، انہیں تو پتا بھی نہیں تھا کہ جھوٹ نام کی بھی کوئی بلا ہوتی ہے، اور آخر کار حضرت آدم اور حوا اس کے جال میں پھنس گئے، اور میں دونوں اس درخت کے پھل کھا بیٹھے۔ پھل کھاتے ہی جنت کی تمام نعمتیں ان سے دور ہو گئی، یہاں تک کہ ان کے جسم کے لباس بھی اتر گئے اور وہ ننگے ہو گئے۔ انہوں نے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھکا۔ اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا ڈرے ہوئے، غمگین اور شرمندہ تھے۔ وہ اللہ سے توبہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان سے تو توبہ کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ پھر اللہ کو ان پر رحم آیا اور اللہ نے خود ہی انہیں توبہ سکھائی، جو کچھ اس طرح ہے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم یقیناً خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس طرح قیامت تک اولاد آدم کے لیے توبہ کے دروازے کھل گئے۔ اللہ نے آدم، حوا اور شیطان کو جنت سے نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا۔ روایتوں کے مطابق حضرت آدم کو اللہ نے شری لنکا کی ایک پہاڑی پر اتارا اور حوا سلام اللہ علیہا کو عرب کے جدہ کی زمین پر، دونوں کئی سالوں تک ایک دوسرے سے جدا رہے، اور پھر آخر کار کئی سالوں کے بعد دونوں عرفات کے میدان میں ملے، دونوں ساتھ میں رہنے لگے۔ حضرت آدم پیٹ بھرنے کے لیے کھیتی کرنے لگے، جو انہیں جبرائیل علیہ السلام نے سکھائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم کو دنیا کے اور بھی کئی کام سکھائے۔ حضرت آدم اور حوا کی اولادیں پیدا ہونے لگی اور اس طرح دنیا انسانوں سے آباد ہو گئی۔
پیارے دوستو، یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، انسانیت کی شروعات اور شیطان کی پہلی چال کی داستان۔ اگر آپ کو یہ اسلامک کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل حیا اور ابراہیم کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجیے تاکہ اگلی اسلامک کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے اور بھی حقیقی اسلامک واقعات لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔